اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1811، اردو ترجمہ۔ ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے عالی جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنی نماز کے شروع میں کیا پڑھتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہم سے آخر تک، یعنی یا اللہ پالنے والے جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کہ جبرائیل اور میکائیل دونوں رحمت کے فرشتے ہیں اور اسرافیل ان کے اور خدا کے بیچ میں رسول ہیں۔ آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے، جو اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، سیدھی راہ بتا۔ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں اپنے حکم سے، بے شک تو ہی جسے چاہے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ حدیث نمبر 1812، اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو انی وجہت وجہ للذی سے اتوبو الیک تک پڑھتے، یعنی میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنایا ایک طرف کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں اور مسلمانوں میں سے ہوں۔ یا اللہ تو بادشاہ ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو میرا پالنے والا ہے اور میں تیرا غلام ہوں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا، سو میرے سب گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا مگر تو، اور سکھا دے مجھ کو اچھی عادتیں کہ نہیں سکھاتا ان کو مگر تو، اور دور رکھ مجھ سے بری عادتیں، نہیں دور رکھ سکتا ان کو مگر تو۔ میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں، اور ساری خوبی تیرے ہاتھوں میں ہے، اور شر سے تیری طرف نزدیکی حاصل نہیں ہو سکتی، یا شر اکیلا تیری طرف منسوب نہیں ہوتا۔ مثلا خالق القرد والخنازیر نہیں کہا جاتا، یا رب الشر نہیں کہا جاتا، یا شر تیری طرف نہیں چڑھتا جیسے کلمہ طیب اور عمل صالح چڑھتے ہیں، یا کوئی مخلوق تیرے واسطے شر نہیں، اگرچہ ہمارے لیے شر ہو، کیونکہ ہم بشر ہیں، اس لیے کہ ہر چیز کو تو نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ میری توفیق تیری طرف سے ہے اور میری التجا تیری طرف ہے، تو بڑی برکت والا ہے اور بلند ذات والا ہے۔ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں، اور جب رکوع کرتے تو اللہم سے واسبی تک پڑھتے، یعنی یا اللہ میں تیرے لیے جھکتا ہوں اور تجھ پر یقین رکھتا ہوں اور تیرا فرما بردار ہوں۔ جھک گئے تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے، اور جب سر اٹھاتے تو اللہم سے من شعین بعد تک پڑھتے، یعنی یا اللہ اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہے، آسمانوں بھر اور زمین بھر اور ان کے درمیان بھر، اور اس کے بعد جتنا تو چاہے اس بھر۔ اور جب سجدہ کرتے تو اللہم سے خالقین تک کہتے، یعنی اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا اور تجھ پر یقین لایا، اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ میرے منہ نے اس کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے بنایا ہے اور تصویر کھینچی ہے، اور اس کے کان اور آنکھوں کو چیرا، بڑی برکت والا ہے، سب بنانے والوں سے اچھا۔ پھر آخر میں تشہد اور سلام کے بیچ میں کہتے اللہم سے آخر تک، یعنی یا اللہ بخش مجھ کو جو میں نے آگے کیا اور جو میں نے پیچھے کیا، اور جو چھپایا اور جو ظاہر کیا، اور جو حد سے زیادہ کیا، اور جو تو جانتا ہے مجھ سے بڑھ کر۔ تو سب سے پہلے تھا اور سب کے بعد رہے گا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث نمبر 1813، اردو ترجمہ۔ آرج نے اسی سند سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے اور انی وجہت وجہ الذی پڑھتے اور انا اول مسلمین کہتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، یعنی اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی ہے ہمارے رب، اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، اور کہا وسورر
فحسن سورہ، اور کہا جب سلام کہتے اللہم اغفر لی ما قدمت آخر حدیث تک، اور تشہد اور سلام کے درمیان کا ذکر نہیں ہے۔ باب تہجد میں لمبی قرات کا مستحب ہونا۔ حدیث نمبر 1814 اردو ترجمہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، اور میں نے دل میں کہا کہ آپ شاید 100 آیتیں پر رکوع کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو گانا میں پوری سورت پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے خیال کیا کہ آپ پوری سورت پر رکوع کریں گے۔ پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اور اس کو بھی تمام پڑھا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب گزرتے تھے ایسی آیت پر جس میں تسبیح ہوتی آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کی آیت پر گزرتے تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پر گزرتے تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور کہتے سبحان ربی العظیم، یعنی پاک ہے میرا پروردگار بڑائی والا، اور آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا۔ پھر کہا سنا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، پھر دیر تک کھڑے رہے رکوع کے قریب، پھر سجدہ کیا، پھر کہا میرا رب پاک ہے بلند ذات والا، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے قریب تھا۔ اور جریر کی روایت میں یہ بات زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنا اللہ نے، جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ حدیث نمبر 1815 اردو ترجمہ۔ ابو وائل نے کہا کہ عبداللہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات یہاں تک لمبی کی کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم نے کیا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا بیٹھ رہوں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ حدیث نمبر 1816 اردو ترجمہ۔ اعمش سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ باب تہجد کی ترغیب اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ حدیث نمبر 1817 اردو ترجمہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہے، یعنی تہجد کو نہیں اٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک کان میں یا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1818 اردو ترجمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے کے لیے یوں ہی تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی تہجد؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہتا ہے ہمیں چھوڑتا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے، اور میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اپنی ران پر ہاتھ مارتے تھے، یہ عرب کا قاعدہ ہے افسوس کے وقت، اور فرماتے تھے کہ انسان سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ حدیث نمبر 1819 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر ایک کی گردن پر 3 گرہیں لگاتا ہے جب وہ سو جاتا ہے، ہر گرہ پر پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے۔ پھر جب کوئی جاگا اور اس نے اللہ کو یاد کیا، ایک گرہ کھل گئی، اور جب وضو کیا تو 2 گرہیں کھل گئیں، اور جب نماز پڑھی تو سب گرہیں کھل گئیں۔ پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے، اور نہیں تو گندہ دل سست۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1811 سے 1819 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔